بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ سوچ وچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے۔ نمبر 1، حکم الہی پر صبر کرنا۔ نمبر 2، تقدیر پر راضی رہنا۔ نمبر 3، اخلاق کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا۔ نمبر 4، پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آئے وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار دے دی۔ اس شخص نے تلوار سے دیوار پر مارا لیکن کچھ نہیں ہوا تو کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہو، ورنہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکے۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہاری غصے میں پوشیدہ پیار۔ نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور
جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور ٹھنڈے پانی سے شراب نہیں کیا تھا؟